بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ من بيان شرائط الترخيم شرع في بيان كمية المحذوف بسببه فقال فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة كأسماء ومروان أو حرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من 4 حذفتا. منادہ میں ترخیم اور پھر اس کے شرائط کے بیان کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدار اور کمیت کو بیان فرمایا ہے جس کو ترخیم کی شکل میں حذف کیا جائے گا۔ اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر 3 صورتیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلے صورت میں یہ بیان فرمایا کہ جس میں 2 حرف حذف کیے جائیں گے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مرکب ہو تو پورا ایک اسم حذف کر لیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک حرف وہ آخری حذف کر لیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر ترخیم کی شکل میں حذف کی کتنی صورتیں بن گئی؟ 3 صورتیں۔ آخر سے 2 حرف ایک ساتھ حذف کر لینا، نمبر 2 پورا ایک اسم حذف کر لینا، اور نمبر 3 آخری حرف کو حذف کر لینا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی اگر تو ایک اسم ایسا ہے جس میں ہم نے ترخیم کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں 2 حروف زائد ہوں لیکن وہ 2 جو ہے وہ ایک کے حکم میں ہوں۔ حرف تو 2 زائد ہیں لیکن ان کو حکم ایک کا حاصل ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں کا اضافہ، دونوں کی زیادتی ایک ساتھ کی گئی، ایک ہی وقت میں 2 حروف ایک ساتھ زائد کیے جائیں، تو لہذا پہلی صورت یہ ہے۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے اسماء اور مروان۔ یہ اسماء کے آخر میں الف اور حمزہ، اور مروان کے آخر میں الف اور نون، یہ دونوں ایسے حرف ہیں جو دونوں زائد ہیں اور دونوں کا اضافہ ایک ساتھ ہوا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، ان کا بھی حکم یہ ہے کہ کیا کریں گے؟ دونوں کو ایک ساتھ حذف کریں گے، پہلی صورت یہ ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی آخر میں حرف صحیح ہو۔ حرف صحیح سے مراد اصلی ہے، صحیح بھی ہو اور اصلی بھی ہو، لہذا آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو، اور اس سے پہلے کیا ہو؟ مدہ زائدہ ہو، اور وہ اس اسم کی بناوٹ 4 سے زائد حروف سے ہو۔ 3 صورتیں ہو جائیں، 3 جو ہے وہ اس کے اندر شرطیں بن جائیں گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آخر میں حرف صحیح ہو اور ساتھ میں اصلی ہو۔ دوسرا اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جی وہ اسم کی بناوٹ 4 حروف سے زائد سے ہو، 5 ہو یا 5 سے بھی زائد ہو۔ لہذا اس طرح کا جب اسم ہوگا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے آخر سے بھی آخری دونوں حرف حذف کر لیے جائیں گے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ منادہ جب مرخم ہو اور اس کے آخر سے 2 حرف حذف کرنے ہو تو اس کی 2 صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے آخر میں 2 حروف زائد ہوں، اور وہ دونوں ہے تو 2 زیادتیاں لیکن وہ ایک کے حکم میں ہو۔ ایک کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اضافہ وہ ایک ساتھ کیا گیا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ زائد جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں، اس کا حکم۔ اور اسی طرح اگلا اسم وہ یہ ہے کہ جی کسی کلمہ کے آخر میں، اسم کے آخر میں حرف صحیح ہو، صحیح کے ساتھ اس کا اصلی ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو، اور اس اسم کی بناوٹ 4 سے زائد حروف سے ہو۔ تو ان دونوں شکلوں کا حکم یہ ہے کہ آخر سے 2 حرف جو ہے وہ حذف کر لیے جائیں گے۔ سب سے پہلے شرح کی اس کی وضاحت پڑھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔
ولما فرغ من بیان شرائط ترخیم، یہ بطور تمہید کے شارح نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جی جب ماتن جو ہے وہ ترخیم کی شرائط سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان کمیت المحذوف بسببہ، تو اس ترخیم کے سبب محذوف کی مقدار کے بیان میں شروع ہوئے۔ فقال، بس فرمایا، فإن كان فی آخرہ، پس اگر ہو اس کے آخر میں، ہو ضمیر کا مرجع منادہ ہے کہ جی اس منادہ کی آخر میں ہو زیادتانی فی حکم الواحدہ، فی حکم الواحدتی، جس صفت کی جگہ پر واقع ہیں، اور اس کا جو متعلق ہے کائنتانی وہ محذوف ہے، یہ کائنتانی جار مجرور سے مل کر زیادتانی کی صفت بنیں گے۔ زیادتانی ایسے دو زیادتیاں ہوں، کائنتانی فی حکم الواحدتی، جو ایک ذاتی کے حکم میں ہو۔ الواحدہ صیغہ صفت ہے، اس کو موصوف چاہیے۔ اب اعتراض ہو جائے گا کہ جی دو زیادتیاں ایک ہی حکم میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں فی انہما زیدتا معا، اس بات میں کہ ان کا اضافہ ایک ساتھ کیا گیا ہے، ایک ساتھ جب ان کو اضافہ کیا گیا تو لہذا وہ پھر فی حکم الواحدہ بن جائیں گے۔ لہذا اس سے احتراز ہو جائے گا ان اسماء سے جس میں دو اسم زائد، دو حرف زائد تو ہے لیکن ان کا اضافہ ایک ساتھ نہیں ہے، بلکہ پہلے ایک اضافہ ہوا پھر اس کے بعد دوسرا ہوا، جیسے سمانیہ اور مرجانہ۔ جیسے کیا ہے؟ سمانیہ اور مرجانہ، اگر یہ نام ہے تو پھر یہاں پر سب سے پہلے اس میں اندر وہ سمانیہ کے اندر یا کا اضافہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ پہلے سمان تھا، پھر سمانی ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بعد میں تا کا اضافہ ہو جائے گا اس کے مؤنث ہونے پر دلالت کرنے کے لیے۔ اسی طرح مرجانہ کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے نون کا اضافہ ہوا اور پھر اس کے بعد تا کا اضافہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی اضافے دو ہیں، لیکن چونکہ وہ فی حکم الواحدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں جب ترخیم ہوگی تو ترخیم میں صرف آخر سے تا کو گرا دیا جائے گا، دو حروف کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں واحترز بہ، اس کے ذریعے سے احتراز ہو جائے گا سمانیہ اور مرجانہ جیسی مثال سے۔ فإن الياء والنون فیہما، اس لیے کہ سمانیہ میں یا اور مرجانہ میں نون، فیہما زیدتا اولا، ان دونوں میں پہلے ان کا اضافہ کیا گیا، ثم زیدت تاء التانیث، پھر تاء تانیث کا اضافہ کیا گیا، فلم یحذف منہما الا الاخیر، لہذا اس سے صرف آخری حرف کو ہی حذف کر لیا جائے گا۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں دی ہیں، اسماء اور مروان۔ اسماء میں یہ اسماء اسم کی جمع ہے۔ اب اسم کے اندر، اسماء کے اندر حروف زائد کون سے ہیں اور اصلی کون سے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے وہ ہدایت النحو سے لے کر ابھی تک ایک اختلاف پڑا ہے کہ اسم کی اصل کیا ہے۔ اسم کی ایک اصل وہ وسم بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ وسم، جو امام سیبویہ کا مذہب ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اسم کی اصل سمون ہے۔ لہذا اسماء کا جو لفظ بنے گا، اسماء کا وزن یہ معتبر ہوگا اس کا جب ہم اس کو وسمن سے بنائیں۔ کس سے بنائیں؟ وسمن سے بنائیں تو وسمن سے بنانے کے بعد اس کا وزن بن جائے گا فعلا، وسماء اصل میں بن جائے گا۔ کیا ہو جائے گا اصل میں؟ وسما، واو سین میم اصلی، آخر میں الف اور حمزہ یہ زائد، تو یہ وسما بن جائے گا اور یہ فعلا کا وزن ہوگا۔ تو اس کے مطابق ہی آخر میں دو حرف ہے اور وہ دونوں زائد ہے، جب وہ ترخیم کی جائے گی تو ایک ہو جائے گا۔ لہٰذا دوسرے حضرات نے کیا فرمایا کہ سمون سے، جب یہ سمون سے ہو تو پھر اس کی اصل بنے گی اسماون۔ اس کی اصل کیا بننی ہے؟ اسماون۔ آخر میں جو واو ہے یہ حرف اصلی ہے تو اس کا وزن بنے گا افعال۔ کیا بن جائے گا؟ افعال بن جائے گا۔ اب جب افعال بن جائے گا تو آخری جو حرف ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ وہ حرف اصلی ہے۔ لہذا پھر بھی اسماء کے اندر جب ترخیم کریں گے تو لفظ دو ہی گریں گے۔ لفظ کتنے گریں گے؟ دو گریں گے، جیسے آگے اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد کا جو اس کی صورت آ رہی ہے کہ جی آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ ہو، تو اسماون میں وہ آخر میں حرف اصلی آ جائے گا اور اس سے پہلے الف مدہ زائدہ ہے، تو گریں گے تو پھر بھی دو،
لیکن کیوں گریں گے اس میں اختلاف ہو جائے گا۔ امام سیبویہ کے نزدیک یہ دو زیادتیاں ہیں ایک کے حکم میں۔ دوسرے حضرات کیا فرمائیں گے کہ جی آخر میں حرف اصلی ہے، حرف اصلی سے پہلے مدہ زائدہ ہے، تو اس اعتبار سے اختلاف ہو جائے گا۔ جیسے اسماء ہے، اس صورت کے ساتھ یہ مثال تب بنے گی اذا جعلتها فعلاء، جب تم اس کو فعلاء کے وزن پر بناؤ وسامہ سے۔ وسامہ کا مطلب حسن، خوبصورتی، تو وسمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی۔ جیسے کہ امام سیبویہ کا مذہب ہے نہ کہ افعالن، نہ کہ تم اس کو جب کیا بناؤ افعال کے وزن پر بناؤ، یہ اسم کی جمع ہے علی ما ہوا مذہب غیرہ، جو ان کے علاوہ کا مذہب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس مذہب کے مطابق کیا ہو جائے گا، یہ پھر افعالن کا وزن بن جائے گا، آخر میں جو لام ہے یہ اصلی ہو جائے گا، یہ زائد نہیں ہوگا۔ لأنه يكون حينئذ، اس لیے کہ یہ اس وقت کس سے بن جائے گا؟ عمار سے بن جائے گا۔ کس سے بن جائے گا؟ عمار سے۔ عمار یہ آگے آ رہا ہے کہ جی آخر میں حرف اصلی ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ مدہ زائد۔ اس کے بعد مروان ہے۔ مروان بھی یہی ہے کہ جی آخر میں الف اور نون ہے، دونوں زائد ہیں اور دونوں کا کی زیادتی جو ہے اس ایک ہی وقت میں ہوئی ہے۔ تو یہ پہلے صورت ہوگی۔ او حرف صحیح، یہ کانا فی آخری ہی عطف کے ذریعے سے ماقبل والی عبارت یہاں پر پوری نکل آئے گی کہ جی حرف صحیح ہو۔ صحیح سے مراد یہاں پر کون سا ہے؟ اصلی ہے۔ کیا ہے؟ عام طور پر حرف صحیح جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی ہوتا ہے، اور حرف مدہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ عمومی احوال میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ عام طور پر زائد ہوتے ہیں، اور حرف اصلی عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ اصلی ہوتے ہیں، وہ زائد نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے متبادر الی الذہن اور غالب استعمال یہی ہوتا ہے کہ حرف صحیح عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصلی ہی ہوتے ہیں، زائد نہیں ہوتے۔ تو فرماتے ہیں حرف صحیح ای اصلی، یعنی حرف صحیح ہو۔ صحیح سے مراد کیا ہے؟ یعنی اصلی ہو، لتبادری ہی الی الذہن، ذہن کا متبادر ہونے کی وجہ سے، ذہن کو متبادر ہونے کی وجہ سے۔ عام طور پر حرف صحیح جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی ہوتا ہے، حرف زائد نہیں ہوتا۔ لأن الغالب فی الحرف صحیح، اس لیے کہ غالب حرف صحیح میں وہ الاصالت، وہ اصل ہونا ہے، نہ کہ زائد۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کہا کہ وہ جس کے آخر میں حرف صحیح ہو، تو یہ جو سعلاتن ہے یہ کیا ہے؟ سعلاتن، اس میں سعلات کے آخر میں دیکھیں، اس کے آخر میں تا ہے۔ کیا ہے؟ تا ہے۔ اب تا سے پہلے کیا آ گیا؟ مدہ آ گیا، تا آ گیا نا، اور تا سے پہلے اب یہ جو تا ہے یہ حرف صحیح ہے کہ حرف معتل ہے؟ بولو، صحیح اور حروف علت ہیں، حروف صحیحہ ہیں، تو حروف علت کس کو بولتے ہیں؟ الف واو اور یا کو، اس کے علاوہ باقی سارے کیا ہے؟ حرف صحیح ہے۔ تو یہ یہاں پر سعلاتن کے اندر جو تا ہے یہ حرف علت ہے کہ حرف صحیح ہے؟ یہ تا صحیح ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ مدہ زائدہ ہے۔ یہ قاعدہ آپ کا اس پر جاری ہو رہا ہے کہ جی آخر میں حرف صحیح ہے، اس سے پہلے مدہ زائدہ ہے، تو یہاں تو ترخیم کے وقت دو لفظ گرنے چاہیے۔ سعلات سے آخر سے الف اور تا دونوں گرنے چاہیے، لیکن اہل عرب جب سعلات کے اندر تخفیف کرتے ہیں اور ترخیم کرتے ہیں تو وہ صرف ایک تا کو گراتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کی وجہ بھی پڑھ لی کہ جی صحیح سے مراد محض اس کا حرف علت کے علاوہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا اصلی ہونا بھی مراد ہے، جو کلمہ کا اصل جز ہو وہ مراد ہے۔ اور یہ جو تا ہے، یہ تا کیا ہے؟ یہ ایک زائد چیز، بے شک حرف علت واو الف اور یا میں سے نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن صحیح سے مراد صرف حرف علت کے علاوہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ جو حرف اصلی بھی ہو، اور یہ تا یہاں پر اصلی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ صورت جاری نہیں ہوگی۔ لأنه لا بخلا فيخرج منه نحو السعلات، اس سے سعلات جیسی مثال نکل جائے گی۔ لأنه لا يحذف منه إلا التاء، اس لیے کہ اس سے صرف تا کا ہی حذف کیا جاتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا کہ جی اس کے آخر میں کیا ہو؟ حرف صحیح ہو،
اس کے آخر میں کیا ہو؟ حرف صحیح ہو۔ تو صحیح کی آپ لوگوں نے یہ وضاحت دے دی کہ جی ساتھ میں اصلی بھی ہو۔ تو یہ جو ایک مثال ہے مرمیون اور مدعون، کیا ہے؟ مرمیون اور مدعون، اس کے آخر میں دیکھیں ایک کے آخر میں یا ہے، دوسرے کے آخر میں واو ہے، تو یہ تو حرف علت ہے، حرف صحیح نہیں ہے، حرف علت ہے، حرف صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی کیا ہو؟ وہ صحیح ہو، کیا ہو؟ صحیح ہو، اور صحیح کے ساتھ ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ اصلی ہونے چاہیے۔ تو یہ جو مرمیون ہے اور مدعون ہے، یہاں پر اس کے آخر میں یا اور واو ہے۔ یا اور واو کیا ہے؟ حرف علت ہے کہ حرف صحیح ہے؟ بولو۔ اس مرمی اور مدعو کے اندر جب ترخیم ہوتی ہے تو اس سے بھی 2 حرف حذف ہوتے ہیں۔ اس سے بھی کتنے حرف حذف ہوتے ہیں؟ 2 حذف ہوتے ہیں۔ تو جب 2 حذف ہوتے ہیں تو یہ قاعدہ آپ کا یہاں پر جاری ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ حرف صحیح ہو، تو یہاں پر تو کیا ہے؟ حرف علت آ رہے ہیں، تو یہاں تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ جب قاعدہ جاری نہیں ہوگا تو پھر حروف بھی کتنی حذف نہیں ہونے چاہیے؟ 2 حذف نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب اس کے اندر ترخیم ہوتی ہے یحییٰ خان، تو کیسی ہوتی ہے؟ وہ ترخیم ہوتی ہے 2 حرفوں کے حذف کے ساتھ۔ تو حالانکہ اس کے آخر میں تو حرف صحیح نہیں ہے بلکہ حرف علت ہے، جبکہ قاعدہ آپ نے بیان کیا کہ وہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ حرف صحیح ہو۔ اس کا جواب یہ رہتا ہے کہ جی صحیح ہونا اس سے مراد اصلی ہونا ہے، چاہے وہ حقیقتاً ہو، چاہے وہ کیا ہو؟ حکماً صحیح ہو۔ کیا ہو؟ حکماً صحیح ہو۔ اور وہ حکماً صحیح کی صورت کیا ہے؟ کہ جی وہ اصلی ہو، چونکہ آخر میں مدعون اور مرمیون میں واو اور یا کیا ہے؟ اصلی ہے، لہذا اصلی ہونے کی وجہ سے حکماً اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ مطلب اصلی ہونا اصل ہے۔ کیا ہونا اصل ہے؟ صحیح کا لفظ بول کر اس سے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ اصلی ہو۔ اب چاہے وہ حرف علت ہو یا حرف علت اگر حرف علت نہیں ہے تو پھر وہ حقیقتاً ہو جائے گا صحیح، اور اگر حرف علت ہے تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ حکماً صحیح بن جائے گا۔ لہذا اصل جو ہے وہ اصلی ہونا ہے، باقی حرف علت کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ أَعَمُ، اور یہ صحیح ہونا عام ہے، چاہے وہ حقیقتاً ہو، یعنی وہ حرف علت نہیں ہے، او حکماً، یا پھر وہ کیا ہو؟ حرف علت ہیں لیکن اصلی ہونے کی وجہ سے وہ کیا بن جائیں گے؟ حکماً، وہ بھی صحیح کے حکم میں ہو جائیں گے۔ فَيَشْمُلُ، لہذا یہ حکم شامل ہو جائے گا مرمیون اور مدعون جیسے مثال میں۔ فَإِنَّ الْحَرْفَ الْأَخِيرَ مِنْهُمَا، اس لیے کہ ان دونوں کا آخری حرف فی حکم صحیح، صحیح کے حکم میں ہے اصل ہونے میں، چونکہ اصل ہے واو اور یا، بے شک حرف علت ہے تو حکماً ہم اس کو کیا مانیں گے؟ اس کو صحیح ہی مانیں گے، یہ جو ہے وہ صحیح کے علاوہ نہیں ہے۔ اگلی قید یہ لگائی ہے قبلہ مدتن، اس سے پہلے کیا ہو؟ مدہ سے کیا مراد ہے؟ مدہ کی آگے وضاحت ذکر کی ہے کہ جی الف ہو، واو ہو یا پھر یا ہو، یہ سارے ساکن ہو، اور ما قبل کی حرکت اس کے جنس سے ہو۔ الف ساکن، ہاں الف تو ہوتا ہی ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کی حرکت کیا ہو؟ اس کے جنس سے ہو، مطلب فتح ہو۔ واو ساکن ہو، ما قبل کی حرکت اس کی جنس سے ہو، مطلب اس سے پہلے ضمہ ہے۔ یا ساکن اور ما قبل کی حرکت جنس سے ہو، مطلب تو الف ما قبل مفتوح، واو ما قبل مضموم، اور یا ساکن ما قبل مکسور، یہ مدہ کی جو ہے وہ شکل ہے۔ تو فرماتے ہیں ای الف او واو او یاء ساکنۃ حرکت ما قبلها من جنسها، یعنی الف ہو یا واو ہو یا یا ہو ساکنہ، حرکت ما قبلها، اور اس ما قبلها اور اس کے ما قبل کی حرکت من جنسها کیا ہو؟ اس کے جنس سے ہو۔ تو یہ حروف مدہ کا تعارف کروایا ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی آخر میں حرف صحیح ہو اور اس کا ماقبل مدہ ہو، اس کا ماقبل کیا ہو؟ مدہ ہو، تو وہاں 2 لفظ ذکر جو ہے وہ حذف کریں گے۔ اب مختار اگر کسی کا نام رکھ دیں، مختار بطور نام کیوں ہو، علم کیوں ہو، اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں جب ترخیم کرتے ہیں تو قاعدہ کے مطابق مختار سے کتنے حرف گرنے چاہیے؟ 2۔ آخر میں حرف اصلی صحیح ہے اور اس سے پہلے مدہ ہے،
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ کتنے کرتے ہیں؟ وہ ایک کرتے ہیں، دو نہیں کرتے مختار میں، بلکہ ایک کرتے ہیں۔ تو یہاں تو دو ہونے چاہیے، اس لیے کہ آخر میں ایک حرف صحیح ہے اور اس کا ماقبل حرف مدہ ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جی مدہ کا مطلق ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو مدہ ہے وہ زائدہ ہونا ضروری ہے۔ مدہ بھی ہو لیکن مدہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حرف مدہ زائدہ ہو۔ اور مختار کے اندر جو الف ہے یہ اصل میں مختیرن ہے۔ کیا ہے اصل میں؟ مختیرن، مفتعلن کے وزن پر ہے، لہٰذا یہ جو الف ہے یہ اصل میں زائد نہیں ہے بلکہ یا سے بدلا ہوا ہے، اور یا یہاں پر کیا ہے؟ حرف اصلی ہے، ہاں اصل کلمہ کا جز ہے، یہ زائد حرف نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ذکر کی ہے کہ جی حرف مدہ ہو، ہاں تو وہ حرف مدہ مطلق ہونا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقید ہونا مراد ہے، جو کہ مدہ کے ساتھ ساتھ زائد بھی ہو۔ تو فرماتے ہیں والمراد بہا المدۃ الزائدۃ، مراد اس سے کیا ہے؟ مدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زائدہ بھی ہے۔ لتبادرها الی الذہن، اس کا بھی وہی دلیل ہے کہ جی ذہن کی طرف متبادر ہونے کی وجہ سے، لغلبتها وکثرتها، اس کے غلبے اور کثرت کی وجہ سے، کہ عام طور پر جہاں پر بھی مدہ ہوتا ہے ماتن نے کوئی قید نہیں لگائی زائدہ ہونے کی، لیکن یہ قید ہم اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی عام طور پر مدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زائدہ ہی ہوتا ہے۔ لہذا فیخرج منہ نحو مختار، لہذا اس سے مختار جیسی مثالیں نکل جائیں گی۔ فإنہ لا یحذف منہ، اس لیے کہ اس سے حذف نہیں کیا جاتا، الا الحرف الاخیر، مگر آخری حرف۔ تو مدہ ہو، آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ ہو۔ مدہ کے ساتھ یہ قید ضروری ہے کہ وہ مدہ کیسے ہونا چاہیے؟ زائدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ حرف اصلی سے مل کر بن کر جو ہے وہ آیا ہے تو پھر وہ مدہ نہیں گرے گا۔ دو قید ہو گئے، پہلی قید کیا تھی؟ آخر میں حرف اصلی ہو، دوسری قید اس سے پہلے مدہ زائدہ۔ تیسری قید یہ لگائی ہے کہ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وہ اسم چار کلموں سے، چار حروف سے زائد سے بنا ہو۔ وَهُوَ، یہ آگے ترکیب کی طرف اشارہ کیا کہ جی یہ اگلا جو جملہ ہے وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، یہ حال واقع ہے۔ کیا واقع ہے؟ ای والحال انما فی آخری حرف صحیح قبلہ مدۃ، یعنی حال یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس کا ماقبل حرف مدہ ہو، اکثر من اربعۃ، وہ کیا ہو؟ وہ چار حروف سے اکثر ہو۔ جیسے آگے مثالیں دی ہیں، منصور ہے، ہاں اس میں آخر میں را اصل ہے اور اس سے پہلے واو مدہ ہے۔ عمار ہے، اس میں را جو ہے حرف اصلی ہے اور اس سے پہلے الف مدہ زائدہ ہے۔ مسکین جو ہے اس کے آخر میں نون اصل ہے اور اس سے پہلے یا مدہ زائدہ ہے۔ تو یہ تینوں کی مثالیں ہو جائیں گی۔ یہ چار کی قید کیوں لگائی ہے؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چار کی قید کیوں لگائی ہے کہ جی چار سے زائد ہونے چاہیے۔ تو ہم نے کتنے حرف حذف کرنے ہیں؟ دو۔ اگر چار ہوئے اور دو کر لیے تو کتنے رہ جائیں گے؟ دو رہ جائیں گے۔ اسم کے بارے میں کل ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا اقل وزن کتنا ہے؟ وہ 3 ہے، لہذا قید اس وجہ سے لگائی تاکہ کم از کم 5 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ کم از کم 5 ہوں گے۔ چلو 2 حذف ہو جائیں گے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 3 رہ جائیں گے۔ تو یہ 4 سے اکثر کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ اسم کی بقا وہ اسم کے اقل وزن سے کم لازم نہ آئے۔ لئلا، تاکہ لئلا یلزمہ، تاکہ لازم نہ آئے، من حذف حرفین، 2 حرفوں کے حذف کرنے سے، عدم بقائی ہی، اس کا باقی نہ رہنا، علی اقل ابنیت المعرب، معرب کے وزن میں سے اقل پر، اس کے معرب کے وزن میں سے اقل پر باقی نہ رہنا لازم نہ آئے۔ جی اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جی یہاں دوسری صورت میں تو یہ قید لگائی، پہلی صورت میں بھی لگانی چاہیے۔ 2 صورتیں پڑھی ہیں نا۔ پہلی صورت یہ پڑھی تھی کہ جی آخر میں 2 حرف کا ایک ساتھ اضافہ ہو جائے، اور دوسری صورت یہ پڑھ لی کہ آخر میں حرف صحیح ماقبل مدہ ہو اور وہ اکثر ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اکثر من اربعہ کی قید ہے، یہ قید یہاں تو لگائی ہے لیکن اس سے پہلے بھی لگانی چاہیے۔ اس سے پہلے کیوں لگانی چاہیے؟ اس لیے کہ وہاں پر بھی تو ضروری ہے کہ جب ہم ترخیم کریں گے تو وہ ترخیم سے اس اسم کی بقا وہ 3 سے کم پر
نہیں ہونی چاہیے، تو وہاں پر بھی یہ قید لگا لیتے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ آج ماشاءاللہ اکثر لڑکے بڑے استغراق سے سوئے ہوئے ہیں، یہ یحییٰ بھی اٹھانے کے باوجود بھی سویا ہوا ہے، اس کے ساتھ زین العابدین بھی مکمل سویا ہوا ہے۔ رات کیا کرتے رہے؟ جی، تو کیا بات ذکر کی ہے؟ اکثر من اربعہ کی قید کی ضرورت جیسے دوسری صورت میں ہے، پہلی صورت میں بھی تو ہے کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا وزن 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دوسری صورت سے ہم اصل حرف کو گرا رہے ہیں، اور پہلی صورت سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو ایک زائد چیز ہے، اس کو گرا رہے ہیں۔ دو لفظ ہے، دونوں زائد تھے، دونوں کو ہم نے گرا دیا، تو لہذا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اصل اسم پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر بالفرض وہ پہلے 2 سے کم ہے تو وہ زیادتی کے ہونے کے باوجود بھی وہ 2 سے اصل کم ہی ہوگا، اور ان 2 کے گرا دینے کی وجہ سے اس کی اصل بنا پر تو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس وجہ سے کہ وہ زائد ہے، وہ پہلے بھی اس کلمہ کا جز نہیں ہے، اور اس کو ہٹانے کی وجہ سے اصل کلمہ کے اجزاء پر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ هَذَا الْقَيْدَ، ماتن نے یہ قید نہیں لیا فی قولہ زیادتان فی حکم الواحدہ، اپنے اس قول زیادتان فی حکم الواحدہ میں یہ والا قید نہیں لیا۔ جیسے اب آگے اس پر اعتراض ہے کہ یہ سبونا اور قلونا، سبونا اور اس میں واو اور نون یہ ایک ساتھ زائد ہوئے ہیں، یہ کسی کا نام ہے، ترخیم ہو گئی تو وہ رہ جائے گا یا سبو اور یا قلو، تو سبو اور قلو یہ تو 2 لفظ رہ جائیں گے، 2 گرا دیے، پہلے 4 تھے، اب 2 گرا دیے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 2 رہ گئے۔ اب یہ اس پر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ 2 تو گرا دیے، تو 2 کے گرا دینے کی وجہ سے اسم کی بقا وہ جو معرب کی اقل وزن ہے اس سے کم پر لازم آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی یہ قید ضروری ہے کہ اس کو لگا لیا جائے۔ اس کا جواب پڑھ لیا کہ جی یہاں پر یہ اسم کا باقی رہنا 2 کلموں پر یہ ترخیم کی وجہ سے تو ہے ہی نہیں۔ اگر صبو رہ گیا، قلو رہ گیا، 2 اسم پر باقی رہنا تو یہ ترخیم کی وجہ سے، ترخیم کی وجہ سے تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو واو اور نون تھے وہ پہلے سے ہی الگ تھے، پہلے سے ہی زائد تھے، اس ترخیم کی وجہ سے اس کے اصل حروف پر تو کوئی اثر پڑا ہی نہیں، اس وجہ سے وہاں اس طرح کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ترخیم کا تعلق کلمہ کے اصل اجزاء کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ زائد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ نَحْوَ سُبُونَ وَقُلُونَ، اس لیے کہ سبون اور قلون کی طرح مثالیں یرخم اس میں ترخیم کی جاتی ہے بحذف زیادتیہ اس کے 2 زیادتیوں کے حذف کے ساتھ، لِأَنَّ بقاء الکلمتی اس لیے کہ اس میں کلمہ کا باقی ہونا فیہ اس میں اس اسم میں علی حرفین 2 حرفوں پر لیس للترخیم یہ ترخیم کی وجہ سے ہے ہی نہیں بلکہ اس کی اصل بنا ہی 2 پر ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کا آگے حکم جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، حذفتا کیا ہے؟ ان دونوں کو آخری حرف کو جو ہے وہ حذف کر لیا جائے گا، ای الحرفان الاخیران، یہ ضمیر کا مرجع کو متعین فرمایا کہ جی 2 آخری حرفوں کو فی کلا القسمین دونوں قسموں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی جب پہلی صورت میں جب ان کا اضافہ ایک ساتھ ہوا تھا، وہ زائد ایک ساتھ ہوئے تھے، تو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ان کا حذف بھی ایک ساتھ ہی ہوگا۔ اما فی الاول، بہرحال پہلی صورت میں 2 کیوں حذف کریں گے؟ فلما کانتا فی حکم الواحدتی، بس جس طرح وہ جب وہ تھے واحدہ کے حکم میں، فکما لما ہوگا، لما نہیں ہوگا، فلما پس اس وجہ سے کانتا فی حکم الواحدتی یہ واحدہ کے حکم میں تھے، ایک ذاتی کے حکم میں تھے، فلما پس اس وجہ سے کانتا فی حکم الواحدتی کہ وہ دونوں ایک حکم میں تھے، فکما زیدتا معا پس جیسے ان دونوں کا اضافہ ایک ساتھ کیا گیا تھا، حذفتا معا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حذف بھی ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہم ترخیم کریں گے
جیسے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، اس کی منصور ہے، عمار ہے، مسکین ہے۔ اب ہم نے ترخیم کی وجہ سے آخر سے منصور اور عمار سے را کو گرا دیا، مسکین سے نون کو گرا دیا۔ اب اس سے یہ حرف اصلی ہے، آخری حرف جس کو ہم نے حذف کیا ایک، وہ کیا ہے؟ وہ حرف اصلی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مدہ ہے، اور مدہ بھی کون سا؟ زائدہ ہے۔ تو جب ہم نے حرف اصلی کو گرا دیا، اصلی کو گرا دیا تو وہ تو مدہ زائدہ ہے، مدہ بھی ہے اور زائدہ بھی ہے، تو مدہ تو ویسے ہی گرتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ زائدہ ہو تو وہ تو بہت زیادہ اس کا گرنا وہ آسان ہوتا ہے اور کثیر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم حرف اصلی کو گرا دیں اور حرف زائد مدہ کی شکل میں اس کو نہ گرا دیں تو یہ تو اس کے لیے بڑے عیب کی بات ہوگی، اس مرخم کے لیے۔ کس کے لیے؟ مرخم کے لیے۔ اور پھر یہ انہوں نے آگے ایک محاورہ دیا ہے کہ سلط علی الاسد وبلت عن النقد، کہ شیر پر تو حملہ کر لیا، اور نقد بولتے ہیں بکریوں کی قسم ہے جو پست قد ہوتی ہے، ٹیڈی جس کو بولتے ہیں، بکریاں وہ کبھی جو ہے وہ ہوتی ہیں، طویل ہوتی ہیں، اور کچھ پس قد ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کو نقد بولتے ہیں کہ جی شیر پر تو حملہ کر لیا، بہادر اتنے ہوں، لیکن سامنے سے بکری آ گئی تو اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا کر لیا؟ پیشاب کر لیا۔ تو حرف اصلی کو تو گرا دیا، لیکن اب اس سے پہلے مدہ زائدہ ہے تو اس کو اگر نہیں گرائیں گے تو لوگ ہنسیں گے کہ جی اتنا بڑا کام کر لیا اور یہ چھوٹا اس سے نہ ہو سکا، اس وجہ سے دونوں کو ہی گرائیں گے۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِي، بہرحال دوسری صورت میں، فَلِأَنَّهُ لَمَّا حُذِفَ الْأَخِيرُ، بس اس لیے کہ آخری حذف کو حذف کر لیا گیا، مع صحتہ و اصالتہ، اس کے صحیح اور اصل ہونے کے باوجود، حذفت المدۃ الزائدۃ، تو مدہ زائدہ کو بھی حذف کر لیا جائے گا، لئلا یرد المثل السائر، تاکہ یہ مثال مشہور، یہ مشہور محاورہ وارد نہ ہو، لاگو نہ ہو جائے۔ سلط علی الاسد، اسد پر حملہ کر لیا، وبلت عن النقد، اور بکری کے ڈر سے پیشاب کر لیا۔